السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ بات ہماری چل رہی تھی عروض الادب میں نائب فاعل کا بیان سے، یہاں سے گفتگو ہماری اسٹارٹ کرنا تھا۔ اور دیکھیں آپ نے فعل پڑھا، فعل کی قسمیں پڑھی کہ ماضی، حال، مستقبل۔ اب یہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے تو دیکھیے بتا رہے ہیں، کچھ مثالیں پہلے دے رہے ہیں کہ پیا ناصر نے دودھ اور پیا گیا دودھ۔ یہ دو جملے کیا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک جملہ کیا ہے، پیا ناصر نے دودھ، تو پیا یہ فعل ہو گیا اور ناصر نے اس میں چونکہ یہ فاعل بنا، اور علامت کیا ہے، فاعل کی علامت ہے نے، یہ آپ نے پڑھی تھی، اور دودھ ہو گیا مفعول بھی۔ اب ایک دوسرا جملہ دے رہے ہیں، پیا گیا دودھ، تو پیا کا یہ فعل مجہول ہو گیا اور دودھ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آیا، یعنی کہ مفعول بھی کو۔ اب اس کو کیا نام دیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے جملے میں پیا فعل ماضی معروف اور ناصر فاعل اور دودھ مفعول بھی ہے، اور دوسرے جملے میں پیا گیا فعل ماضی مجہول اور دودھ مفعول بھی ہے، جس کو اب نائب فاعل کہا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے، دودھ ہے تو مفعول بھی وہاں بھی یہاں بھی، لیکن اب یہاں پہ جو دوسرا جملہ ہے یعنی کہ فعل مجہول کے بعد جب آئے گا مفعول بھی، تو اس کو کیا ہے، نائب فاعل کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ پہلے جملہ میں فعل کے بغل میں ناصر کا ذکر تھا، یعنی کہ اس کے فاعل کا ذکر ہو گیا کہ پیا ناصر نے دودھ۔ کس نے دودھ پیا؟ ناصر نے، وہ تو بات آ گئی، ناصر فاعل کو ذکر کر دیے، لیکن بتا رہے ہیں دوسرے جملے میں ناصر کا لفظ اڑا کر اس کی جگہ دودھ کا لفظ رکھ دیا گیا کہ دیکھیں ناصر یعنی کہ فاعل کی جگہ پہ کون سا لفظ لائے، دودھ کا، جو کہ مفعول بھی تھا۔ تو اب نائب فاعل یعنی کہ فاعل کا نائب، فاعل کی جگہ، جیسے کہ مدارس وغیرہ میں لے لیں یا کہیں پہ اسکول کالج میں پرنسپل نہ ہو تو نائب پرنسپل جو ہوں گے ان کی جگہ، وہ ان کی جگہ سنبھالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ناصر کی جگہ کیا ہے، دودھ آ گیا، تب اس پہ اس کا حکم لگ جائے گا، فاعل کے بجائے نائب فاعل اس کو نام دے دیا جاتا ہے کہ فاعل کی جگہ پہ اس کا نائب ہے یہ، تو اسے کہتے ہیں نائب فاعل۔ اب بتا رہے چونکہ ناصر فاعل تھا، اب اس کی جگہ دودھ کا لفظ آ گیا، اس لیے دودھ کو کیا ہے، نائب فاعل کہا جائے گا۔ یہ آپ کو مختصر انداز میں سمجھا دیے کہ نائب فاعل مثال کے ساتھ کسے کہتے ہیں۔ اب نائب فاعل کی تعریف کریں گے، پھر کچھ اور باتیں پیش کریں گے، اس کی مزید مثالیں۔ بتا رہے کہ ذیل میں نائب فاعل کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جو فعل مجہول کے بعد فاعل کی جگہ لایا جائے، جیسے لایا جا رہا ہے کاغذ، پڑھی گئی کتاب، مارا گیا وہ، پیا گیا زمزم۔ جسے ایک دوسرے آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ لیں کہ جس میں کیا کرنے والا ہمیں معلوم نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں، فعل مجہول۔ تب فعل مجہول میں کرنے والا یعنی کہ فاعل معلوم نہیں ہوگا کام کرنے والا کون ہے، تو اس کی جگہ کیا آئے گا، مفعول بھی ہی آتا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں، جیسے مثال دیکھیے یہاں دیے، لایا جا رہا ہے کاغذ، تو کاغذ تو لایا جا رہا ہے لیکن لانے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، لانے والا کون ہے کاغذ یہ معلوم نہیں ہے، اور کاغذ کیا ہے، اس کو تو لایا جا رہا ہے، تو یہ تھا مفعول بھی۔ اب چونکہ فاعل کی جگہ ہے، فاعل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے، نائب فاعل۔ اسی طرح سے پڑھی گئی کتاب، تو پڑھی گئی کتاب پڑھی گئی ہے لیکن پڑھنے والا کون وہ معلوم نہیں، تو فاعل کی جگہ پہ آ گئی کتاب، نائب فاعل اسے کہیں گے۔ مارا گیا وہ، کہ وہ مارا گیا لیکن مارا کس نے، مارنے والا معلوم نہیں ہے، تو یہ ہو گیا وہ نائب فاعل۔ پیا گیا یہ فعل مجہول، زمزم لیکن کس نے پیا وہ معلوم نہیں، تو زمزم ہو گیا نائب فاعل۔ تو ان مثالوں میں کاغذ، کتاب، وہ اور زمزم یہ سب لفظ کیا ہے، نائب فاعل ہیں کہ فاعل کی جگہ پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب بتا رہے کہ اردو زبان میں جس طرح فعل سے پہلے فاعل آتا ہے، یوں ہی نائب فاعل بھی فعل سے پہلے آئے گا، لیکن عربی زبان میں نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا۔ جیسے کہ اردو اور عربی میں فرق کرتے ہوئے بھی آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ اردو میں کیا حکم ہے اور عربی میں، فارسی میں کیا۔ تو اردو زبان میں جو ہے آپ جس طریقے سے چاہے تو فعل کو پہلے لائے یا تو فاعل کو کس کو بھی لا سکتے ہیں۔ اردو زبان میں جس طرح فعل سے پہلے فاعل آتا ہے، نہیں، یہ وہ والا قاعدہ ہو گیا۔ اردو زبان میں جس طرح سے فعل سے پہلے فاعل آتا ہے، یوں ہی نائب فاعل بھی فعل سے
پہلے آئے گا، لیکن عربی زبان میں نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا۔ یہ اردو اور عربی کا فرق بتا دی کہ اردو میں تو پہلے آتا ہے، لیکن عربی کا جو قاعدہ ہے کہ عربی میں پہلے فعل آئے گا اس کے بعد فاعل، اسی طریقے سے پہلے فعل آئے گا اس کے بعد نائب فاعل۔ یہ عربی کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کے متعلق کچھ مشقی سوالات دے رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ پہلے خود سے حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد اس آڈیو کو سنیے گا۔ خود سے حل کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سبق سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے بتا رہے مشقی سوالات، ذیل کے جملوں میں سے فعل معروف، فعل مجہول اور فاعل مفعول بھی نائب فاعل چھانٹ کر نکالو اور اپنی کاپی پر لکھ کر دکھاؤ۔ تو جو لوگ لکھ کر دکھانا چاہے تو نمبر آپ لوگ کے سامنے موجود ہے، آپ لوگ لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی سوالات ہو پوچھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا چیز بتائے، اس کو پہلے سمجھ لے سوال کو۔ فعل معروف 1، فعل مجہول 2، فاعل 3، مفعول بھی 4 اور نائب فاعل۔ یہ 5 چیزیں آپ کو تلاش کرنا ہے، بتانا کون کہاں پہ۔ تو اس میں ایک طریقہ یاد رکھیں، دیکھیے فعل 2 ہو گئے، ایک تو معروف ایک مجہول، ٹھیک۔ اب فعل معروف کے بعد کیا ہے، 3 چیزیں ہوں گی، 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی۔ ایک تو فاعل ہوگا اور کبھی کبھی مفعول بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آئے گا، ٹھیک۔ اور فعل مجہول جو ہے اس کے بعد کیا ہے، نائب فاعل آئے گا۔ فعل مجہول جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آپ کو نائب فاعل بنانا ہے، فاعل نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اب دیکھیے ترکیب نمبر 1، کل جمعہ کے دن ناصر خان نے بدھو چور کو بیچ بازار میں بری طرح مارا۔ کل جمعہ کے دن ناصر خان نے بدھو چور کو بیچ بازار میں بری طرح سے اسے مارا ہے۔ تو اب یہ مارا کیا ہو گیا، دیکھیں آپ کی نشان آسانی کے لیے کیا ہے، یہاں پہ نشان بھی لگا دیے کہ انہی 3 چیز الفاظ کو آپ کو دھیان دینا ہے۔ تو مارا یہ کیا ہو گیا، یہ تو فعل ہو گیا، مارا ہے فعل حال۔ اب مارنے والا کون ہے، ناصر خان، تو یہ کیا ہو گیا، فاعل ہو گیا۔ اب چونکہ مارا یہ کیا ہے، فعل معروف ہے تو یہ فاعل بن گیا۔ اور بدھو چور یہ کیا ہو گیا، مفعول بھی۔ جب ظاہر بات ہے فعل کے بعد فاعل آ گیا تو اب بچے گا کیا، مفعول بھی۔ اب یہاں پہ آپ نشانی بھی دیکھنا چاہیں، جیسے کہ مارا ہے یہ حال ہو گیا، فعل حال، اور ناصر خان نے تو فاعل ہے، کیسے پتہ چلا، اس کی علامت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت فاعل کیا ہے، نے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا تھا۔ پھر بدھو چور کو یہ ہو گیا مفعول بھی۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں، زید نے کہلوایا کہ روپیہ بہت جلد منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ زید نے کہلوایا کہ روپیہ بہت جلد منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ تو بھیجا جائے گا یہ ہو گیا فعل مجہول، بھیجا جائے گا یہ ہو گیا فعل مجہول۔ اب بھیجنے والا کون ہے وہ پتہ نہیں، اور کس چیز کو بھیجا جا رہا ہے وہ معلوم ہے، وہ ہے روپیہ، تو یہ ہو گیا نائب فاعل۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ بتا رہے ہیں، لفظ بولا جاتا ہے، تو بولا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، فعل حال، اور لفظ یہ ہو گیا نائب فاعل، یہ فعل مجہول ہو گیا، بولا جاتا ہے۔ اور آواز سنی جاتی ہے لیکن کس کی آواز ہے وہ پتہ نہیں، تو یہ ہو گیا فعل مجہول اور آواز نائب فاعل۔ معنی سمجھا جاتا ہے، سمجھنا سے یہ فعل بنا فعل مجہول، اور معنی کیا ہو گیا، نائب فاعل۔ اسی طریقے سے میں معنی سمجھتا ہوں، تو اب میں معنی سمجھتا ہوں یہ کیا ہو گیا، فعل حال، اور میں کیا ہو گیا، فاعل، اور معنی یہ کیا ہو گیا، مفعول بھی، کہ سمجھنے والا بھی معلوم ہے کہ میں سمجھتا ہوں، تو یہاں پہ بن جائے گا فعل معروف، اور کیا ہے، فاعل اور مفعول بھی۔ تم نہیں سمجھتے ہو، اب یہاں بھی یہ فعل ہو گیا اور تم یہ بن گیا فاعل۔ پھر دے رہے ہیں، زبان نے لفظ نکالا، کان نے لفظ سنا، ذہن نے معنی سمجھا۔ تو زبان نے لفظ نکالا، تو نکالا یہ کیا ہو گیا، فعل معروف، اور زبان ہو گیا فاعل، اس میں علامت بھی فاعل موجود ہے، اور لفظ ہو گیا مفعول بھی۔ پھر کان نے لفظ سنا، تو سننا یہ ہو گیا فعل ماضی معروف، اور پھر کان یہ ہو گیا فاعل، اس میں کیا علامت ہے، اس میں فاعل نے موجود ہے، تو لفظ ہو گیا مفعول بھی۔ اسی طریقے سے ذہن نے معنی سمجھا، تو سمجھا یہ ہو گیا فعل معروف، اور ذہن یہ ہو گیا فاعل،
اور علامت اسم فاعل نہیں یہاں پر موجود ہے، اور معنی ہو گیا مفعول بہ۔ تو ان سوالات کو اس طریقے سے حل کیجیے گا خود سے کوشش کر کے۔ پھر ذیل کے مصدروں سے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل نکالو۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کسے کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ تب یہاں پہ کیا آپ کو وہی اس سے بنانا ہے، یہ نیچے مصدر دیا ہے، جیسے دیا ہے کہ کہلوانا، کہلوانا یہ کیا ہو گیا مصدر۔ تو اب اس سے ہم فعل ماضی بنائیں گے، اس نے کہلوایا، اور فعل حال اس نے کہلوایا ہے، اور فعل مستقبل وہ کہلوائے گا۔ اسی طرح سے بھیجنا سے اس نے بھیجا، فعل حال اس نے بھیجا ہے، اور فعل مستقبل وہ بھیجے گا۔ بولنا سے اس نے بولا، یہ فعل ماضی بن جائے گا، اور فعل حال وہ بولتا ہے، فعل مستقبل وہ بولے گا۔ سمجھنا سے اس نے سمجھا، فعل ماضی اور فعل حال اس نے سمجھا ہے، اور فعل مستقبل وہ سمجھے گا۔ اس کو معنی کے اعتبار سے یاد رکھنا ہے، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ وقت، حال یعنی کہ موجودہ وقت، اور فعل مستقبل یعنی آنے والا وقت۔ تو اسی حساب سے آپ ذہن میں رکھیں گے معنی تو انشاءاللہ آسانی سے بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے نکالنا، تو اس سے فعل ماضی اس نے نکالا، اور فعل حال اس نے نکالا ہے، اور فعل مستقبل وہ نکالے گا۔ پھر نکلنا، وہ نکلا، یہ فعل ماضی ہو گیا، اور وہ نکلا ہے یہ فعل حال، اور وہ نکلے گا یہ فعل مستقبل۔ اسی طرح سے لانا سے وہ لایا، اور فعل حال وہ لایا ہے، اور فعل مستقبل وہ لائے گا۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا گا۔ جو بھی کوئی دقت پریشانی سبق میں آپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا، اور مزید انشاءاللہ آگے کے سبق بھی انشاءاللہ روزانہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔